تک شہر مدینہ تو بڑی بات ہے، شہر بریلی نہ جا سکے، اور ہر سنی کی آنکھ چاہتی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا شہر دیکھے، ہر عاشق کا دل چاہتا ہے وہ رضا کی گلیوں میں گھومے، یہ سچی بات ہے، ہر ناک چاہتی ہے وہ رضا کے شہر کی خوشبو سونگے، اور ہر آنکھ کی پیاس تب بجھے گی جب اعلیٰ حضرت کا گنبد نظر آئے گا۔ یہ مزاج ہے ہر سنی کا، تو ہر عاشق کی یہ دل کی صدا ہے کم سے کم اعلیٰ حضرت کا شہر ہی دیکھ لے، لیکن پھر بھی ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اعلیٰ حضرت کے شہر میں جا سکے؟ تو ہمارے اس کام کو آسان کیا ہے اراکین مدرسہ نے، صدر مدرسہ نے، صدر اجلاس نے، اراکین اجلاس نے، یہ ہمارے لیے آسان ایسے کر دیا کہ تم تو نہ جا سکے لیکن انہوں نے اعلیٰ حضرت کے بیٹے کو آپ کی بستی میں بلا لیا۔ ہاں، ان کے بیٹے کو آپ کی بستی میں بلا لیا ہے، کم سے کم ہماری آنکھیں اعلیٰ حضرت کو تو نہ دیکھ سکی، اس چہرے کو تو دیکھ سکتی ہیں نا جس رگوں میں اعلیٰ حضرت کا خون دوڑا ہوا ہے۔ یہ ہمارے نصیب کی بات ہے، اللہ اس کمیٹی کو بھی سلامت رکھے، اور اس طرح کی جن لوگوں نے بھی کوششیں کی ہیں اللہ سب کو سلامت رکھے۔ ممبر شریف پر یہ نورانی جماعت ہے، یہ علماء کا قافلہ ہے، میں کہتا ہوں یقیناً یہ صرف ہم ان کو ایک نگران کی نظر سے نہ دیکھیں، صرف ملازم کی نظر سے نہ دیکھیں، صرف پاسبان کی نظر سے نہ دیکھیں، سچ تو یہ ہے کہ یہ جنتیوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے۔ ہاں، یہ جنتیوں کی جماعت ہے، اللہ والوں کی جماعت ہے۔ یہ بلا وجہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کتنے چہرے ایسے دیکھ رہا ہوں جو منبر شریف پہ نہیں لیکن نیچے موجود ہیں، اور وہ بھی اسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، علم والے لوگ ہیں، اور کبھی بھی جلسے میں آ کر کے کوئی بھی دل شکنی نہ کرے اپنی کہ ہمیں اوپر جگہ نہیں ملی یا یہ اوپر والے اچھے نیچے والے ٹھیک ہیں، اور جگہیں بدلنے سے رتبے بلند نہیں ہو جاتے، جگہیں بدلنے سے رتبے بلند نہیں ہو جاتے ہیں۔ اگر میں تھوڑی دیر کے لیے ممبر پر بیٹھا ہوں اور میرے لیے کرسی ڈال دی گئی تو کوئی میرے لیے جبریل کا سلام نہیں آ رہا۔ ہاں، میری ذمہ داری ہے کہ میں اونچے ہو کر کے آپ سے اس لیے بات کروں تاکہ آپ مجھے دیکھ سکیں، صرف اس لیے کرسی ہے، ورنہ خدا کی قسم میں گھنٹوں کے لیے آیا ہوں، ان سے پوچھو انہوں نے تو دن و رات مدرسے کے لیے دیے ہیں۔ ہاں، تو یہ ذمہ داری ان کی بڑی تھی کہ کرسی انہیں دی جاتی، لیکن صرف کرسی کے بدل جانے سے رتبے رتبے نہیں بڑھتے ہیں۔ اگر کوئی نیچے بیٹھا وہ بھی مصطفیٰ کا مہمان ہے، جو اوپر بیٹھا وہ بھی مصطفیٰ کا مہمان ہے، زیادہ بڑا فرق نہیں ہے۔ اگر میں ممبر پہ بیٹھا ہوں تو میری ڈیوٹی نبی نبی کرنا ہے، اور آپ نیچے بیٹھے تو آپ کی ڈیوٹی نبی نبی سننا ہے۔ کام دونوں نوکری کے ہیں، ہاں، یہ دونوں کام نوکری کے ہیں۔ اور یہ طلبہ اکرام کی جماعت، میں نے ابھی دیکھا کچھ بچے کپڑا لے کے گھوم رہے تھے، ہاں، کچھ بچے کپڑا لے کے گھوم رہے تھے۔ اس وقت میں نعت خوانی ہو رہی تھی، یہ ہندوستان کے عظیم شعراء نعت پڑھ رہے تھے۔ یقین جانو نعت خوانی سے نا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، روح جو ہے نا یہ ایسا لگتا ہے جسے اس نے غسل کر لیا، لیکن مزہ تب ہے جب نعت کو نعت کے انداز سے پڑھا جائے، ورنہ میں شکایت رکھتا ہوں اپنی قوم سے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، اسے بلا لو تو ایک ساتھ میں چلتے چلی جاتی ہے، اور جوان کھڑا ہوتا ہے پیسے چلتا ہے۔ کیا بھائی کس چیز پہ پیسہ لٹایا جا رہا ہے مجھے بھی بتائے گا؟ نعت پہ تو میں نے کہا نعت تو تیری مسجد کا امام بھی پڑھ سکتا تھا، مجھے بتانا، نعت تو امام بھی پڑھ سکتا تھا، اس نے پڑھی نہیں ہوگی، تو نے مسجد میں کتنے پیسے لٹائے؟ مسجد میں اس لیے جا کے بیٹھا کہ تجھے جمعہ پڑھانا تھا، لیکن کبھی سننے کی غرض سے نہیں گیا۔ ہم اصل میں کیا ہے نا، نعت پہ پیسے نہیں لٹاتے، ہم لہجوں پہ پیسے لٹاتے، ہاں، ہم اترانے پہ پیسے لٹاتے۔ بھائی نے نعت پڑھی، قسم خدا کی ایسا لگ رہا تھا یہ پڑھتے رہتے ہم سنتے رہے۔ بتاؤ کس کا دل مدینے میں نہیں تھا مجھے بتاتا؟ نعت کے انداز سے ہو تو پھر مزہ آتا ہے، ورنہ پھر اگر خود نہیں ہے اور موجی مستی کرنی ہے تو پھر جلسوں پہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو کہیں بھی ہو جائے گی نا۔ مہربانی کریں نعت خوانی بھی ایسے لوگوں سے کرائیں جو نعت کے ادب کا لحاظ کریں، یہ خیال رکھیں میری بات کا۔
ورنہ یاد رکھیے میں صرف ایک بات جانتا ہوں، آج بندے کا مزاج ہے کہ ابا کے نام کا کوئی اگر کلام ایک شعر پڑھ دے، بھائی پڑھ دیں یا میں پڑھ دوں تو کوئی آگا ہے کوئی ماں کا عاشق جو مجھے 10 روپے دے دے 100 روپے دے دے، تو 100 کی بجائے 1000 دے کے چلا جاتا ماں کے پیار میں۔ صرف ایک سوال کا جواب ہے، صرف ایک سوال آپ سے، تم نے ممبر پہ ایک شعر پڑھنے کے 1000 روپے لٹا دیے ناز خاں پہ، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا کبھی ماں نے مانگے 100 تو تو نے 1000 دیے اسے؟ صرف اتنا بتاؤ مجھے، میں کوئی تقریر کے جوہر منوانے نہیں آیا، بس اتنا سمجھ لیں میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے، وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ مجھے صرف اتنا بتائیے، ماں کا شعر بندہ اگر پڑھ دے شان میں ماں کی تو ہم ہزاروں لٹا دیتے ہیں، ماں دوا کا پرچہ ہاتھ میں لے کے بیٹھی رہے، ہم 10 روپے کی دوا نہیں دلا سکتے ہیں، تو بتا تو نبی کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تیرے دل میں ماں کی وفا نہیں تو مصطفیٰ کی وفا کہاں سے لے کے آئے؟ مجھے بتا تو صحیح، ہمارے مزاج بدل نہیں گئے، ہم نے اپنے انداز زندگی بدلنا دیے؟ او بھائی ہم تو 2 منٹ میں جنتی ہو جاتے ہیں، 2 منٹ میں جنتی۔ کوئی بھی بندہ آتا کہ کہو سبحان اللہ جنت تمہارے نام کی ہو جائے گی، نا یہ ٹھیکہ نہ دے، اس کا ٹھیکیدار مدینے میں آرام فرمانا۔ تیری میری ڈیوٹی مصطفیٰ کو منانا ہے تو پھر انہیں منانا، پھر ایسے نہ منا کہ تو ٹھیکیدار ہے، ایسے منا جسے بریلی کے احمد رضا نے منایا۔ اور کس شان سے منایا؟ کہتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، اور جب آخر میں بات آ گئی نا تو اپنے آپ کو نیچا کیا، اور اتنا نیچا کیا کہنے لگے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے 1000 پھرتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ علم ان کے ہاتھ میں بھی تھا، اگر ایسا محدث دیکھا ہو تو لا کے دکھا۔ 100 سال گزر گئے آج تک کسی ماں نے احمد رضا پیدا نہیں کیا، ہاں آج تک کسی ماں نے احمد رضا پیدا نہ کیا۔ اگر کوئی ایسا مفسر دیکھا ہو تو لا، اگر کوئی ایسا مفتی دیکھا ہو تو لا، قسم خدا کی اگر پانی پہ قلم اٹھاتے تو پانی کو پانی پانی کر دیتے۔ ہاں یا تو پانی کو ہم نے کربلا میں جانا یا پھر پانی کو ہم نے شہر بریلی میں جانا، یہ سچی بات ہے۔ پانی کو صرف 2 جگہ جانا، یا تو کربلا میں جانا یا پھر شہر بریلی میں جانا۔ 56 قسمیں سارے علماء نے کی، تنہا امام احمد رضا نے 60 سے زیادہ قسمیں بیان کی۔ پتہ چلا حضرت کا قلم اگر پانی پہ اٹھ جائے تو پانی کو پانی پانی کر دیتے، مگر ان کی اپنی شان دیکھو، ان کی اپنی حیثیت دیکھو، پوری زندگی گزر گئی۔ آج ہم کہہ دیتے ہیں نہیں میرے نام کا نعرہ نہیں لگا میرا موڈ خراب ہو جائے، کیوں نہیں لگا ہے میرے نام کا نعرہ؟ میں کچھ چھوٹا مولوی تو نہیں، میں تو بھائی مراد آباد سے چل کے آیا ہوں، میں تو بہت دور سے چل کے آیا ہوں، ہمارے موڈ خراب ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی دیکھ، اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن دھر دو۔ اللہ اکبر انتصاری ان کی دیکھو۔ اور علم کبھی اکڑنا نہیں سکھاتا، علم ہمیشہ جھکنا سکھاتا ہے، علم ہمیشہ جھکنا سکھاتا ہے۔ کہتے ہیں مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے۔ چھوٹے چھوٹے کیسے کیسے اپنے آپ کو کیسے کیسے سمجھنے لگے، ہم بھی گنتی میں آ گئے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اپنے بارے میں، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ رضا بھی کوئی حساب میں ہے، اللہ اکبر، ہاں رضا بھی کوئی حساب میں ہے، تو رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی شخصیت، وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ خدا را مہربانی کریں، اپنے آپ کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں جتنا چھوٹا کریں گے اللہ تمہیں اتنا ہی بڑا بنا دے گا۔ یہ مزاج بنائیے، مزاج بنائیے۔ تو میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ آج اعلیٰ حضرت کا بیٹا ہو تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی انشاءاللہ، اور دل دماغ تینوں چیزیں تازہ ہو جائیں گی، لیکن شرط ہے کہ عقیدت کے ساتھ دیدار کریں۔ حضرت تشریف لائیں تو کوئی چھین جھپٹ نہ کرے، حضرت آئیں تو کوئی دھکا مکی نہ کرے، حضرت آئیں نا تو اپنی جگہ پر ادب سے کھڑے ہوں گے اور حضرت کو راستہ دیں گے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ بولو انشاءاللہ۔
اور زور سے انشاءاللہ اللہ سلامت رکھے تو میں بس بات کو آگے بڑھاؤں. بچے گھوم رہے تھے، نعت خوانی ہو رہی تھی، کسی نے 10 دیے، کسی نے 20 دیے، جس کی جو حیثیت تھی اس نے دی. ایک بات بتا دوں، جب بھی کبھی نا یہ قرآن والے گزرا کریں نظروں کے سامنے سے، انہیں چھوٹا نہ جانا کریں. آج اس ادارے نے 12 فارغین دیے ہیں، 12 ہی ہے نا، 12، جس میں 6 عالم ہیں، 1 حافظ ہے اور 5 قاری ہیں. بہت بڑی درسگاہ، اللہ سلامت رکھے اس درسگاہ کو. یہ بہت بڑا کام ہے. میں ایک بات بتا دوں، یہ صرف فارغ نہیں دیے بلکہ خود میں ایک درسگاہ ہے. یہ جہاں جہاں بیٹھیں گے وہاں وہاں قرآن کی صدائیں گونجیں گی. یہ 12 جو افراد مدرسے نے دیے ہیں، یہ چھوٹی عنایت نہیں، مدرسے کی بہت بڑی عنایت ہے، بہت بڑی عنایت ہے. بچے گئے، آپ نے 10-20 روپے ڈالے، اور کبھی مدرسے کا نام آیا کرے نا تو پھر 10-20 کا خیال نہ کیا کریں. آپ تو دیکھ رہے ہیں نا دنیا مٹانے پہ لگی ہے. کوشش ہے، کبھی لاک ڈاؤن کے نام پہ مدرسے بند، کبھی نوٹ بندی کے نام پہ مدرسوں کو خسارے، کبھی کرونا کے نام پہ مدرسے بند. کتنی چیزوں کے نام پہ مدرسوں کو ٹارگیٹ کیا گیا. تم اپنے الیکشن کا پرچار کرو تب کرونا نہیں ہوتا، کسی زمین پہ بیٹھ کے قرآن پڑھا جائے تو کرونا ہونے لگ جاتا. بات سمجھ میں نہیں آتی ہے ہماری. سمجھو اس چیز کو، بیماری ہو سکتی ہے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن ہمارا بھی ایمان ہے نا، جہاں قرآن ہوتا ہے وہاں بلائیں نہیں آیا کرتی. اتنے جلسے ہوئے، لاک ڈاؤن میں بھی جلسے ہوئے، حضرت بڑا بڑا عاشق پڑا ہے. ہاں، چاہے گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا لیکن معلم نبی کا جلسہ ضرور ہوا. بڑا بڑا عاشق پڑا، لیکن کوئی رپورٹ ایسی نہیں جہاں جلسہ ہوا ہو وہاں کرونا پھیلا ہو. ایک رپورٹ بھی ایسی نہیں جلسہ ہوا ہو اور کرونا ہو گیا ہو، یہ رپورٹ ایک بھی نہیں ہے. اللہ سلامت رکھے اہل سنت کو. وہ ہے نا خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا ہے. ہاں، تو یہ جلسے ہوئے اور ہر طرح سے مدرسوں کو بند کرنے کی کوشش ہے. اب ذمہ داری سنیوں کی ہے کہ وہ اپنے اداروں کا تحفظ کریں. میری بات بہت غور سے سننا، کہ وہ اپنے ادارے کا تحفظ کریں، اپنے قرآن کی تعلیم کو اور آگے بڑھایا جائے. کوشش یہ کریں کہ مدرسوں پہ آنچ نہ آئے. بڑی تکلیف ہوئی، لاک ڈاؤن ہوا، مدرسے والوں کی تنخواہیں 6-6 مہینے ہی رہ گئی، 5-5 مہینے تنخواہ نہیں ملی. آپ مجھے بتائیے، آپ کی تنخواہ 20,000 ہے، اگر آپ کہیں سیلری پہ کام کر رہے ہیں، اگر 1 مہینے تنخواہ نہ ملے تو آپ کے گزاروں میں اور آپ کے اخراجات میں تنگی ہونے لگ جاتی ہے. آپ کہتے ہو اپنے مالک سے کہ مہینے بھر کی تنخواہ نہیں ملی، گھر کا گزارا مشکل ہو رہا ہے. تیری 20,000 تنخواہ ہے تو تیرے گزارے مشکل سے ہیں، جنہیں تم مہینے میں 23,000 رہا ہے. اگر اس کو 5 مہینے تنخواہ نہ ملے تو بتاؤ اس کا گھر کیسے چلتا ہوگا. سوچے اس بارے میں ذرا اور انصاف کی بات کر کے جائیں، اس کا گھر کیسے چلتا ہوگا. اور جب یہی علماء قوم کے بیچ میں نکلے اور انہوں نے کہا مدرسے کے لیے کچھ پیش کریں، لوگوں نے جو کسانی کرتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ لاک ڈاؤن. ہم نے بھی لاک ڈاؤن کا بہانہ کر دیا. بزنس مین کے لیے لاک ڈاؤن تھا، سروس مین کے لیے لاک ڈاؤن تھا، مزدوری کرنے والے کے لیے لاک ڈاؤن تھا، زمیندار کے لیے کون سا لاک ڈاؤن تھا. ہم نے کہہ دیا کہ لاک ڈاؤن ہے، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، تو ایک دانہ کھیت میں ڈال کے آیا تھا، رب چاہتا تو اسے گلا دیتا، وہ چاہتا تو اسے جلا دیتا، لیکن تو ایک دانہ کھیت میں ڈال کے آیا. اس نے حکم دے دیا زمین اسے گلانا مت، میرا بندہ ڈال کے گیا ہے، اسے حفاظت سے سینے میں سنبھال کے رکھنا. زمین نے تیرے ڈالے ہوئے دانے کو سینے میں سنبھال کے رکھا. 4 دن کے بعد جب تو گیا تو اللہ نے اسی دانے کو ایک ہری پتی میں تبدیل کیا. جب وہ پتی دانے سے باہر نکلی، اس نے بھاری ڈھیلے کو اپنے اوپر سے ہٹایا. رب کا قدرت کا کرشمہ دیکھ، اس ڈھیلے کو ہٹا کر کے اس نے درخت کو سیدھا کر دیا. وہ چاہتا تو اس کو وہیں پہ سکھا سکتا تھا، لیکن تیرے لاک ڈاؤن کی پرواہ اسے کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ وہ خالق کل بھی ہے، مالک کل بھی ہے، وہ ہر چیز کا قادر بھی ہے. جو بھی ہوتا ہے اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا ہے. تو نے گھر بیٹھے بیٹھے کہہ دیا کہ مولانا لاک ڈاؤن لگا
ہوا ہے، کچھ مدرسے کے لیے نہیں دیا جا سکتا، مجھے بتا تو سکی کیا رب نے تیری کھیتی کو اس لیے سکھایا کہ لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا، یہ دانوں کو اس لیے کرایا کہ لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا، اس نے زمین سے کہا سنبھال کے رکھنا، میرا بندہ دانا ڈال کے گیا ہے، اس نے ایک دانے کو پودا بنایا، پودے سے 7 پودے نکالے، ہر پودے پر ایک بال لگائی، ہر بال پر 70 دانے لگائے، مجھے بتا تو صحیح اس کی قدرت نے لاک ڈاؤن کا کہاں اظہار کیا ہے، تو کہتا ہے لاک ڈاؤن لگا ہے اس لیے مدرسوں کا تعاون نہیں کیا جا سکتا، وہ حیا کر حیا، وہ تو یہ کہتا ہے میں تجھ سے تیرا نہیں مانگ رہا ہوں، تجھ سے تیرا حق نہیں، تجھ سے میں اپنا مانگ رہا ہوں، میں نے زمین سے دانا اگایا، تجھ سے حق نہیں مانگا، مٹی کو ہٹا کر کے پودا بنایا، تجھ سے حق نہیں مانگا، بارش کے پودے کو کھلایا، تجھ سے حق نہیں مانگا، پودے کو دھوپ سے سینچا، میں نے حق نہیں مانگا، چاندنی سے کھیتی کو سجایا، میں نے تجھ سے حق نہیں مانگا، ہواؤں سے درختوں کو ہلایا، تجھ سے حق نہیں مانگا، درختوں پہ پھل جمایا، تجھ سے حق نہیں مانگا، بارش سے درختوں کھیتوں کو سجایا، تجھ سے حق نہیں مانگا، جب کھیتی تیار ہو گئی تجھ سے سب نہیں مانگ رہا ہوں، صرف اتنا دے جتنا میرا حق ہے، اگر اس کے بعد بھی تو گھر میں رکھ کے کہے کہ لاک ڈاؤن لگا ہے تو یاد رکھ وہ اگر اس بار دے سکتا ہے تو اگلے بار تیری چپڑوں سے نکال کے لے بھی سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، ہم نے مزاج بنا لیے، جس کے دل میں جو آتی ہے بولنا شروع کر، لاک ڈاؤن لگا ہے، تو خیال کر اگر تیرے بچے روٹی کھاتے ہیں تو قرآن پڑھانے والے کے بھی تو بچے روٹی کھاتے ہوں، اگر شوق تیرے بچوں کے ہیں تو کیا قرآن کے خادموں کے شوق نہیں؟ اور مزاج الگ ہو گئے، 6 بار مائک سے اعلان ہو رہا ہے بھائی 10-20 روپے دے دو، 10-20 روپے دے دو، لیکن جیب میں دبائے بیٹھے، کل کو اس کی پڑیا کھانی ہے، باہر نکل کے سگریٹ پینی ہے، جیب میں دبا کے بیٹھے۔ او بھائی مجھے بتا اتنے علماء بیٹھے، اتنی بڑی جماعت بیٹھی ہے علم والوں کی، ان میں سے کوئی ایسا ہے جو تیرے دروازے پہ اپنے بچوں کے لیے بھیک مانگنے گیا ہو؟ اتنے بڑے ہزاروں کے مجمع میں ایک بندہ کھڑے ہو کے مجھے بتا دے کہ ہم نے حضرت کو دیکھا اپنے دروازے پہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا تھا 500 روپے دو میرے بچے کے جوتے نہیں آئے، ہے کوئی اتنے بڑے مجمع میں یہ بتا دے ہم نے کسی قرآن کے خادم کو اپنے لیے بھیک مانگتے دیکھا؟ شاکر ان کی حقیقت کو تم کیا جانو گے؟ اور یار ان کی تربیت مدرسے نے کی ہے، کسی یونیورسٹی اور کالج نے ان کی تربیت نہیں کی ہے۔ جس دن سے ہم مدرسے میں قدم رکھتے ہیں ہمارا مدرسہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، جس دن سے ہم نے مدرسے میں قدم رکھا ہے اس دن سے ہم نے اپنی خوشیوں کو پامال کرنا سیکھا ہے، جس دن سے ہم نے مدرسے میں قدم رکھا ہے اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹنا ہم نے سیکھا کہ مدرسے سے اتنی آسانی سے ہم ہاتھ نہیں پھیلایا کرتے۔ اللہ اکبر، طلبہ کی مدرسے کی زندگی دیکھو، جنہیں عام آدمی کہتا ہے زکات کھانے والے جا رہے ہیں، یہ چندہ کھانے والے جا رہے ہیں، تو اس کی شان نہیں جانتا ہے اور کوئی یوں ہی قرآن کا قاری نہیں بن جاتا ہے، اتنی آسانی سے قرآن سینے میں نہیں اتر جایا کرتا ہے۔ پوچھو ان پڑھانے والوں سے، یہ بتائیں گے قرآن کیسے پڑھایا جاتا ہے، پوچھو مفتی صاحب سے، یہ بتائیں گے ایک آیت سینے میں کیسے اتاری جاتی ہے، اللہ پر کتنی محنت پڑتی ہے۔ پوچھو ان ماں باپ سے، میں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کے لیے وقف کر دیا، جنہوں نے اپنے بچے مدرسے کے حوالے کر دیے، وہ کتنی مقدر والے باپ ہیں جن کے بیٹے آج عالم بن کے نکلیں گے، جن کے بیٹے قاری بن کے نکلیں گے، وہ نصیبوں والی ماں ہے جس کا بیٹا قرآن سینے میں لے کر کے نکلے گا، کوئی عام فضیلت نہیں ہے پیارے، اور یہ پھر یوں ہی حافظ و قاری عالم نہیں بنے ہیں، بلکہ پوچھو ماں باپ سے، جب یہ بچے پیدا ہوئے تھے تو ماں کبھی بیٹے کے بغیر سوئی نہ تھی، باپ کبھی شام کو آتا تھا تو بیٹے کا چہرہ دیکھ کے بغیر نہیں سویا کرتا تھا، اور تم بھی تو اولاد والے ہو، جب کام سے واپس آتے ہو 10-20 روپے کی چیز لے کے آتے ہو، بیوی سے پوچھتے ہو میری بیٹا کہاں ہے، وہ کہتی فلاں بستر پہ لیٹا ہے، تو تو پیر بعد میں دھوتا ہے، پہلے جا کے بیٹے کا ماتھا چومتا ہے، کھانا بعد میں کھاتا ہے، پہلے بیٹے کو سینے سے لگاتا ہے۔ اللہ اکبر، ان کے بیٹے کوئی مختلف نہیں ہے، ایسا نہیں کہ ان کے ماں باپ ان سے پیار نہیں کرتے ہیں، یہ بھی ماں باپ کی آنکھوں کے تارے ہیں، لیکن خدا کی قسم جس دن سے باپ کے دل میں خیال آیا کہ بیٹے کو قرآن کا خادم بنانا ہے، بیٹے کو قرآن کا قاری بنانا ہے، وہ باپ جو بیٹے کو دیکھے بغیر سوتا نہ تھا، وہ باپ جو بیٹے کو دیکھے بغیر کھانا نہیں کھاتا تھا، جس دن سے دل میں خیال آیا ہے بیٹے کو قرآن کا قاری بنانا ہے، عالم دین بنانا ہے، اس نے بیٹے کی محبت کو
سینے میں دفن کر لیا، اور جو حضرت غوث کی تھی ان کا گلا گھونٹ دیا، اور بیٹے سے کہا بیٹے تیری جدائی میں برداشت کروں گا لیکن تجھے قرآن پڑھنا پڑے گا، تجھ سے پوری برداشت کروں گا لیکن تجھے قرآن پڑھنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، یہی بیٹے ہیں جو قرآن کے لیے پڑھنے کے لیے نکلے ہیں۔ مجھے بتا تو صحیح، ایسا کون سا بیٹا ہے جو 200 روپے کما کر کے باپ کی خدمت نہیں کر سکتا؟ ایسا کون سا بیٹا ہے جو 2000 روپے کمانے کے بعد باپ کا ہاتھ نہیں بٹا سکتا؟ ہر بیٹا باپ کے ساتھ کام میں آ سکتا ہے، لیکن باپ نے اپنی تھکن کی پرواہ نہ کی، اپنے کام کی پرواہ نہ کی۔ اس نے کہا بیٹے مزدوری میں کروں گا لیکن تجھے قرآن پڑھنا ہے، محنت میں کروں گا لیکن تجھے قرآن پڑھنا ہے، لوگوں کے دھکے میں کھاؤں گا لیکن تجھے قرآن پڑھنا ہے، لوگوں کی گالیاں میں سنوں گا لیکن تجھے قرآن پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو باپ کا پیار تھا شاہد۔ کبھی ماں کی محبت کو بھی دیکھ لیا کرو، وہ ماں تو وہ ہوتی ہے جو کبھی بیٹے کے بغیر سویا نہیں کرتی ہے۔ اگر رات کو بیٹا سو بھی جاتا ہے تو ماں اٹھ کے بیٹے کا چہرہ دیکھا کرتی ہے۔ اگر سردی کا موسم ہو تو کئی بار اٹھ کے ماں بیٹے کو بستر اڑاتی ہے، کہیں میرے بیٹے کا پیر تو نہیں کھلا ہے، کہیں بیٹے کا چہرہ تو نہیں کھلا ہے، سردی میں کہیں بیٹے کے ہاتھ تو نہیں کھلے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا پیار ماں کرتی ہے۔ لیکن جس دن سے بیٹے نے خواہش ظاہر کی تھی کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے، ماں نے اپنی ممتا کو سنبھالا، آنچل کو ماں نے ممتا کے سنبھالا اور بیٹے کو تیار کر کے دروازے پہ لائی ہے۔ جب بیٹے اب تجھے خدا کی رحمتوں کے حوالے کر رہی ہو، میری بات بہت غور سے سننا پیارے، بس غور سے سننا، کہ اس لیے کہ میں خون جگر پیش کر رہا ہوں۔ انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات جب ماں بچوں کو رخصت کرنے آتی ہے۔ پوچھو ان قرآن پڑھنے والوں سے، جب یہ گھر سے چلتے ہیں تو ان کو ماں کی جدائی رلاتی ہے کہ نہیں رلاتی ہے؟ جب یہ گھر سے چلتے ہیں تو انہیں باپ کی شفقتیں یاد آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں؟ پوچھو ان قرآن پڑھنے والوں سے، جب انہوں نے گھر چھوڑا تھا تو انہیں بہن کا پیار یاد آ رہا تھا کہ نہیں آ رہا تھا؟ جب بیٹے گھر سے چلتے ہیں تو ماں اپنا ہاتھ بیٹے کے سر پہ رکھ کے کہتی ہے لخت جگر نورے نظر تجھے خدا کی رحمتوں کے حوالے کیا ہے۔ جب بہن بھائی کو رخصت کرتی ہے تو کبھی ماتھا سوار رہی ہے، کبھی بھائی کو ٹوپی پہنا رہی ہے، کبھی بھائی کے زلفوں میں ہاتھ ڈال رہی ہے، کبھی ماتھا چوم رہی ہے۔ کہتی ہے بھائی مجھے فخر ہوگا جس دن تو قرآن کا قاری بن کے آئے گا، مجھے فخر ہوگا جس دن تو عالم دین بن کے آئے گا، میں ناز کروں گی مقدر پہ جس دن تو قرآن کا قاری بن کر کے آئے گا۔ اتنی حسرتوں کے ساتھ بہنوں نے بھائیوں کو رخصت کیا۔ اللہ اکبر، جب یہ بھائی مدرسے میں آئے ہیں، اب ان کی زندگی دیکھو، پہلا دن مدرسے کے اندر آئے ہیں، جب گھر میں رہا کرتے ہیں بچے، اگر نمک تیز ہوتا ہے تو کہتے ہیں ماں نمک تیز ہے، اگر کم ہوتا ہے ماں آج نمک کم ہے کھانے میں، ماں نے نمک دے دیا بچے نے ڈال لیا، اگر تیز ہے نمک کا ماں یہ نہیں کھایا جا رہا ہے، ماں نے دوسرا کھانا تیار کر دیا۔ لیکن جس دن سے مدرسے میں قدم رکھا ہے، اگر نمک تیز ہے تب بھی گردن جھکا کے کھا رہے ہیں، نمک کم ہے تب بھی گردن جھکا کے کھا رہے ہیں۔ امیروں کے بچے بھی مدرسوں میں پڑھتے ہیں، اگر غریب طلبا کے آپ حالات زندگی دیکھیں تو جب امیر کے بچے دکانوں پہ جا کے شوق پورے کرتے ہیں تو مزدور کا بیٹا بھی کھڑا ہوتا ہے، وہ بھی گردن اپنے بغل میں ہاتھ بڑھا کے کھڑا رہتا ہے، اس کا بھی جی چاہتا ہے کاش میں بھی ایسے ہی شوق پورے کرتا، میرے پاس بھی پیسہ ہوتا، میں بھی منچا کی چیز کھاتا۔ جب بچہ بغل میں ہاتھ دبا کر کے اپنی غربت کو یاد کرتا ہے تب نصیحت کا نقیب آواز دیتا ہے، کہتا بچے پریشان نہ ہو، آج اگر تو غربت کی دہلیز پہ کھڑا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جس نے تجھے غریب سمجھ کے پیچھے دھکیل دیا ہے، دل گھوڑا نہ کر، قرآن سینے میں بسا دے، ایک دن ایسا آئے گا تو مصلی پہ کھڑا ہوگا یہ قوم تیرے پیچھے کھڑی ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان قرآن، قانون اسلام۔ اللہ باپو کے مدرسے والے ہیں، جس دن سے قدم رکھا یار حسرتیں ہی ختم ہو گئی، ہم نے اس دن چھوڑ دیا تھا شوق ہوتا کیا ہے۔ ان کی پرورش مدرسوں نے کی ہے، اور جن کو مدرسے پالا کرتے ہیں پھر وہ لال کوئی عام نہیں ہوتے، وہ عام بیٹے نہیں ہوتے۔ جن کی زندگی مدرسوں میں گزرا کرتی ہے ان کے مقدر بھی الگ ہوتے ہیں اور ان کے قدم بھی الگ ہوتے ہیں، یہ یاد رکھنا میری بات۔ اللہ اکبر، یہی طلبا ہیں مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ایک بات بتا دوں، باہر کے طلبا بھی یہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہوں گے، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے باہر کے بچے؟ باہر دور دور کے بچے، اور نصیب والے ہو کہ آپ نے قرآن والوں کا اپنی بستی میں انتظام کر رکھا، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ سنیں میری بات،
اگر جس بستی میں قرآن پڑھا جاتا ہے اگر زلزلے بھی آتے ہیں تو اس بستی کے قریب سے گزر جاتے، بستی میں نقصان نہیں پہنچایا۔ ہاں یہ قرآن کی برکت ہے۔ اور آپ تاریخ پڑھیے، ان شہروں کی آپ تاریخ دیکھیے جن شہروں میں ادارے نہیں ہیں، مدرسے نہیں ہیں، حالات یہ جب زلزلے آئے تو بستی کی بستیاں تباہ ہو گئی، بستی کی بستیاں تباہ ہو گئی۔ مقدر والے میں آپ لوگ کہ آپ کی بستی میں قرآن والے رہتے ہیں، تو اکثر پوچھو ان علماء سے، میں نے جس ادارے میں تعلیم حاصل کی ہے اس ادارے میں جتنے اداروں میں گیا ہوں کہیں چارپائی کا انتظام نہیں تھا۔ کہاں لیٹتے کہاں لیٹتے پڑھنے والے؟ بولے آپ تو بول سکتے ہیں نا ماشاءاللہ، اردو سمجھتے ہیں، کہاں لیٹتے؟ سارے پڑھنے والے زمین پہ لیٹتے۔ لیکن مجھے بتائیں یہ جتنے پڑھنے والے لوگ ہیں یہ زمین پہ لیٹتے ہیں۔ اب مدرس سے کسی بھی استاد سے پوچھیے آپ کہ سال بھر میں کتنے بچوں کی پسلیاں چلی، کتنے بچوں کو نیمونیا ہوا، کتنے بچے ٹھنڈ کی وجہ سے بیمار ہوئے۔ جہاں پہ 1000 بچے رہتے ہوں یا 100 بچے رہتے ہوں وہاں 2-4 کا بیمار ہونا تو معمولی بات ہے، لیکن خدا کی قسم مدرسے میں اتنے بھی بیمار نہیں ہیں، مدرسے میں اتنے بھی بیمار نہیں ملتے۔ سنیں میری بات، میں بڑے پتے کی بات کہنے لگا ہوں، مدرسے میں اتنے بھی بولے بیمار، سارے بولے بیمار، اتنے بھی بیمار نہیں ملتے۔ اب گھروں کا جائزہ لیں، ماں نے چارپائی بچھائی، چارپائی پہ بستر بچھایا، اس کے اوپر سے بیٹے کے اوپر سے کمبل ڈالا، اور پھر بھی رات میں 3 بار اٹھ کے چیک کرتی ہے کہیں بیٹے کا ہاتھ تو نہیں کھلا، کہیں بیٹے کا پیر تو نہیں کھلا، کہیں بیٹے کا چہرہ تو نہیں کھلا۔ اس سب کے باوجود بھی اگر کسی دن چہرہ کھلا رہ جائے تو زکام ہو گیا بچے، پیر کھلے رہ گئے تو ٹھنڈ لگ گئی، اگر بستر کی بجائے تھوڑی دیر بچہ نیچے لیٹ جائے تو کہتے ہیں پسلیوں میں درد ہو رہا ہے، بچے کو ٹھنڈ لگی ہے۔ یہی ڈاکٹروں کی رائے ہوتی ہے۔ لیکن مجھے بتا تو صحیح، جس دن سے انہوں نے مدرسے میں قدم رکھا ہے آج تک یہ بستر اچھا نصیب نہیں ہوا، بستر تو بڑی بات چارپائی تک نصیب نہیں ہوئی ہے، زمین پہ لیٹ رکھے ہیں۔ وہی بستر جو 5 سال پہلے لے کے آئے تھے آج بھی وہی مدرسے کے اندر موجود ہے، اسی بستر پہ لیٹ رہے ہیں، اسی بستر پہ سو رہے ہیں، اسی بستر پہ وقت گزر رہا ہے۔ لیکن مدرسے والوں سے پوچھو کتنے بچوں کو ٹھنڈ لگی ہے، کتنے بچوں کی پسلیاں چلی ہیں، تو یہ بتائیں گے کہ بچے جیسے شام سے سویا کرتے ہیں اسی شام سے اٹھ بھی جایا کرتے ہیں۔ مجھے بتا تو صحیح، اگر بچہ ایک دن کے لیے گھر پہ زمین پہ لیٹ جائے تو بچے کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے، آخر بچہ کیا ہے پورا سال گزر گیا زمین پہ لیٹے لیٹے، لیکن مدرسے میں ٹھنڈ نہیں لگی ہے۔ تو آپ اس کا جواب تمہیں یہ دنیا کے عقلمند کیا دیں گے؟ اگر دے گا تو کوئی مصطفیٰ کا غلام دے گا۔ سچ یہ ہے کہ جب بچے گھر پہ لیٹا کرتے ہیں تو حفاظت ماں باپ کیا کرتے ہیں، اور جب مدرسے میں لیٹا کرتے ہیں تو ان کی حفاظت مدینے والے رسول پاک کیا کرتے ہیں۔ اللہ بھائی مدرسے کی برکتیں ہیں، یہ قرآن کی برکتیں ہیں۔ تو ہم نے کہہ دیا زکات کھانے والا جا رہا ہے، 10 روپے تو ڈال دو، تو نہیں جانتا قیامت کا دن ہوگا، اللہ حکم دے گا فرشتوں جاؤ، جتنے بھی قرآن کے قاری ہیں لے کر کے میری بارگاہ میں آؤ۔ آج بندہ گالی دیتے نہیں تھکتا، اس چوراہے پہ کھڑا چوری اس پہ کھڑا ہوا، غیبت اس پہ کھڑا ہوا، بدی وہاں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو تو کچھ کام نہیں، خالی مولی میں الیکشن لڑا رہے ہیں، خالی مولی میں جہاں 4 کھڑے ہوئے کس کی بن گئی بھائی کہ نہیں نہیں وہ اس کی نہیں بننی تھی اب کہ اس کی بننی تھی۔ ابھی اپنا گھر چلا، سرکار کیوں چلا رہا ہے؟ ہاں جن کے اپنے گھر نہیں چلتے وہ سرکار چلاتے، انومان کے آئینے لیے بیٹھے، اس پہ اتنے ووٹ آ رہے ہیں، اس کی اتنی سیٹیں، اپنے گھر کا انومان نہیں لگ رہا ہے کہ بیٹی کہاں ہے اور بیٹا کہاں ہے۔ تو بدلو یار، طریقے جو ضروری ہے وہ کرو نا، یہ فضول باتوں میں چوراہے کو بیٹھ کر کے وقت گزار دیے۔ ایک بات یاد رکھنا، جو یہ سیکنڈ والی سوئی ہے نا، جتنے جھٹکے آگے بڑھ رہی ہے نا، یہ عمر بڑھ نہیں رہی ہے، عمر گھٹ رہی ہے، عمر گھٹ رہی ہے۔ اگر سیکنڈ والی سوئی نے ایک راؤنڈ پورا کیا نا تیری زندگی 1 منٹ گھٹ گئی، منٹ والی سوئی نے ایک راؤنڈ پورا کیا 1 گھنٹہ چلا گیا۔ ہاں
اگر گھنٹے والی سوئی نے ایک راؤنڈ پورا کر لیا نا سمجھ لے آدھی رات چلی گئی ہے. ایک دن ایک رات دونوں چلے گئے 24 گھنٹے میں. بھائی یہ زندگی کم ہو رہی ہے, اس زندگی کو کام میں لگا لو, کام میں لگاؤ اس زندگی کو, ورنہ اس زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ اس زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ اور یار گزرنی تو گزر ہی جائے گی. گزر ان کی بھی جاتی ہے جو جنگلوں میں پڑے رہتے ہیں, اور گزر ان کی بھی جاتی ہے جو مسجدوں میں پڑے رہتے ہیں. گزرنی تو سبھی کی ہے. ہاں, اور کچھ لوگوں کا مزاج ہے صرف یہی کہ دیکھا جائے گا, جو ہوگا دیکھا جائے گا, جو ہوگا دیکھا جائے گا. خواب دیکھے گا تو کیا سمجھے گا؟ تو تیرے بس کی کیا جو تو دیکھ لے گا؟ کس عقل میں بیٹھا ہے؟ اگر مدرسے والے فون کہیں سیٹ 1000 کی رسید تھی تو کہتا آنا دکان پہ. شرم نہیں آتی؟ انہیں دکان پہ بلا رہا ہے, تیری اتنی اوقات ہو گئی, ان سے کہتا آ جانا. خدا کی قسم یہ چلے نا تو فرشتے پر بچھایا کرتے. ان سے کہتا آ جانا, تیری اتنی حیثیت, ان کو تو حکم دے آ جانا. کس بات کا کرے؟ دولت ہے تجھ پہ, امیر ہے تو. اللہ کی قسم جب تو یہ کہتا ہے نا آ جانا, تو اس وقت خدا کی رحمت, خدا کا جو غضب ہے نا وہ شراب پہ ہوتا ہے. کیا تجھے دولت کے گھمنڈ نے اتنا مغرور کر دیا؟ میرے قرآن والوں سے کہتا آ جانا. تجھے اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک تجھے تیری اوقات نہ دکھا دوں گا. اور اوقات دکھاتا ہے رب کب؟ جس ہوٹ سے کہتا تھا نا تو کہ آ جانا, جب موت کا وقت آتا آئی میں ڈال کے تیری زبان پر تالا لگا. آج تو اپنے لیے پانی بھی نہیں مانگ سکتا. کل کہتا تھا آ جانا, اشارے کر کے کہا تھا یہاں نہیں وہاں چلو, جس سے تو علماء کو حقیر سمجھ کے اشارے کرتا تھا. آج اس ہاتھ سے تو اپنا صد نہیں سنبھال سکتا. تب نصیحت کا نقیب آواز دیتا, جان اپنی اوقات کو, پہچان اپنے آپ کو. تو جس دولت کے نشے میں ٹوکتا تھا علماء کو, آج دولت تیرے کام نہیں آ رہی ہے. آج تیرے پاس گاڑی ہے, بنگلہ ہے, سب کچھ ہے, لیکن آج تو اپنے ہاتھ سے اپنا صد نہیں سنبھال سکتا. آج اپنی زبان سے تو بول نہیں سکتا. کتنی آسانی سے کہتے تھے آ جانا دکان پہ. وہ نصیب کا دھنی ہے تو اگر مصطفیٰ کے مدرسے کے لیے تجھے آواز دی گئی ہے. مقدر والا ہے تو اگر قرآن والوں کے لیے تجھے چنا گیا ہے. خدا کی قسم یہ آسانی سے نوکریاں نہیں لگتی, بلکہ یہ فیصلے مقدر سے ہوا کرتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں جسے چاہا اپنا بنا لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. ہاں, بڑی آسانی سے تانے دے دیتے آ جانا. پتا چلے گا بیٹے جب موت کا فرشتہ قریب آئے گا تب اوقات دکھائی جاتی ہے. پہچان اپنے آپ کو. اگر چاہتے ہو بے بسی کی موت نہ مرو تو پھر قرآن کے ساتھ کھیل نہ کرو. اور کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دو گے؟ کب تک اپنے آپ کو فریب میں ڈالو گے؟ کب تک غفلت میں سوتے رہو گے؟ مجھے بتا تو صحیح, کبھی اپنے ضمیر سے تو پوچھ, بتا تو نے زندگی میں قرآن کے لیے کیا کیا؟ پوچھ کبھی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے, بتا اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے 70 سال گزر گئے, تو نے قرآن کے لیے کون سی قربانی دی؟ سال بھر میں ایک جلسہ ہوا تھا, سنی کانفرنس, اس میں جا کے بیٹھ گئے. اس کے علاوہ ہم نے کیا کیا؟ کیا سال میں 3 مہینے میں کبھی ادارے کو ہم نے 10,000 روپے دیے, 150 روپے دیے؟ ہم نے قرآن کے لیے کسی پڑھنے والے کی ذمہ داری اپنی سر لی؟ سوچو, اپنے دل کے اندر میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا, صرف اپنے ضمیر سے پوچھیں, آپ اپنے آپ سے پوچھیں آپ نے قرآن کے لیے کیا کیا. اور تمہیں کیا پتا لوگوں, صحابہ نے قرآن کے لیے بچے قربان کیے, صحابہ نے قرآن کے لیے بیٹے قربان کیے. ہاں, کتنی بیٹیوں نے زندگی دے دی قرآن کے لیے. آج گھر میں بیٹھے بیٹھے جنت کے ٹکٹ منگانا چاہتے ہیں ہم, اور اوپر سے کہتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آ رہی, تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے, اللہ کی مدد آ جائے گی. مدد تب آتی ہے جب 313 میدان میں اترا. کیا ہم نے عزم و صمم کیا قرآن کے لیے؟ وہ ہمارا تو کچھ بھی قرآن کے لیے نہیں لگا, پھر ہمیں کیا پتا قرآن کتنی محنت سے ملا ہے. اللہ اکبر. حضور کے عاشق کی کہانی سن, حضرت مصعب بن عمیر, کون نہیں جانتا اسلام کو, یہ اتنا بڑا نام ہے کہ اتنی بڑی ماں کے بیٹے تھے کہ اگر یہ گلی سے گزر جاتے تھے تو ان کے گزرنے کے بعد خوشبو بتا دیتی تھی کہ اس گلی سے مصعب بن عمیر گزر کے گیا ہے.
हाँ, इतनी दौलत वाली माँ के बेटे थे, लेकिन जिस दिन से इश्क किया हुजूर से, जिस दिन से दिल दिया आमिना के लाल को, फिर कीमत कितनी बड़ी चुकाई। हमने तो उनसे प्यार करके बिरयानी खाई, हमने उनसे प्यार करके मुर्गे तोड़े हैं। मुझे बता तो सही, उनसे प्यार करके तूने कुर्बानी कब की? हमने उनसे प्यार करके कुर्बानी कब की, कभी बता तो सही। मुसअब बिन उमैर ने जिस दिन से हुजूर से प्यार किया, अल्लाह अकबर, आप छोटे थे घर में, बड़े भाई को पता चल गया कि मेरे भाई ने मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया है। आके कहने लगा, सुन तूने गलत किया, तूने एक जादूगर की बातों में आ गया। जब इतना सुना ना हज़रत मुसअब बिन उमैर ने, बचपन की उम्र में, और बचपन की उम्र थी 18 साल के, कोई अकल जवान नहीं थे, बचपन में सुना। जब भाई ने कहा ना तूने जादूगर की बातों में आके अपना मजहब छोड़ दिया, हज़रत मुसअब बिन उमैर को जलाल आ गया। कहने लगे, तेरा क्या फैसला? उसने कहा, सुन, अगर तू उसका साथ नहीं छोड़ेगा तो फिर जायदाद में तुझे हक नहीं मिलेगा। छोटे थे मुसअब बिन उमैर, होना क्या चाहिए था? दौलत को देख के बिगड़ जाना चाहिए था कि ठीक है दौलत का मामला कोई बात नहीं, समझौता कर लेते, बाद में ले आएंगे ईमान, लेकिन कुर्बान जाओ उनके इश्क पे। जब कहा ना दौलत नहीं मिलेगी, कहने लगे, भाई ये तेरा मशवरा? कहा हाँ। कहा फिर मेरा भी मशवरा सुन। कहा कौन सा? कहा तू चाहता मैं तेरे मजहब में आ जाऊं तो तू मुझे दौलत देगा मेरे हिस्से की? कहा फिर? कहा मेरा भी फैसला सुन। कहा क्या? कहने लगा, तू मेरे नबी का कलमा पढ़ ले, जितनी मेरे हिस्से की जायदाद है वो भी तेरे नाम कर दूंगा। बचपन का फैसला। कहने लगे, तू अपनी की बात करता है, तू मेरी की बात कर रहा है? फरमाने लगे, तू मेरे नबी का कलमा पढ़ लेना, मैं तुझे अपनी भी तेरे नाम कर दूंगा। दोनों भाइयों में झगड़ा होने लगा। अचानक माँ आ गई। तो माँ को चूंकि बच्चे प्यारे होते हैं, छोटे बच्चे माँ को प्यारे होते हैं, बात समझ में आ रही है ना? अल्लाह सलामत रखे सबको। माँ को बच्चे प्यारे होते हैं, तो छोटे बच्चे को, हज़रत मुसअब बिन उमैर के छोटे थे, ख्याल आया मुसअब कोई साथ दे ना दे, माँ तो साथ देगी, वो तो तुझसे प्यार करती है। इतने में माँ आ गई। कहने लगी, क्या झगड़ा है? तो हज़रत मुसअब बिन उमैर आगे बढ़े, माँ के दामन से निकट गए। कहने लगे, माँ मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है। वो भाई कहता जायदाद नहीं दूंगा। माँ तू फैसला कर, क्या मैं जायदाद का हकदार नहीं? कहने लगे, किसकी बात करते हो? कहने लगा, वही जिसके हर घर में बातें हो रही, मैंने उसी से इश्क किया है जिसका नाम हर एक ज़बान पे है। माँ कहने लगी, बेटे अगर बात ये है तो सुन, या तो तुझे तुझसे छोड़ना होगा या फिर माँ को छोड़ना होगा। बता, कभी ये कीमत लगाई गई तेरे इश्क की? कभी इतनी बड़ी कुर्बानी हमने दी हुजूर से प्यार करने की? और कभी नौबत ही नहीं आई, हमसे तो एक वक्त का खाना भी नहीं दिया गया, क्या घर छोड़ेंगे, क्या घर बार छोड़ेंगे? ये कड़वी सच्चाई है। और चाहते जिब्रील टिकट दे के चले जाए जन्नत में। अपने आप को धोखा न दे, अपने आप से गद्दारी न करो, और समझाओ अपने आप को बदलना होगा, हमें तरीके बदलने होंगे हमें अपने। अल्लाह अकबर। मुसअब बिन उमैर कहने लगे, माँ तेरा क्या फैसला है? कहने लगी, बेटे इसने तो जायदाद की बात की है, अगर तू उसके मजहब पे जाएगा तो बेटे तुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अब बता तेरा क्या फैसला है? बचपन की उम्र। मुसअब बिन उमैर कहने लगे, माँ मैं अपने मोहम्मद के साथ, अब जो तेरी मर्जी वो कर ले। माँ ने कहा, बेटे जूते उतार। मुसअब बिन उमैर ने जूते उतार दिए। कहने लगे, माँ जाऊं? कह अभी नहीं, कपड़े उतार। मुसअब बिन उमैर ने वो कपड़े भी उतारे। अल्लाह अकबर। कहने लगे, अब जाऊं माँ? कहने लगी, नहीं, ये जो तुमने चादर तहबंद बांध रखा ये भी उतार दे। मुसअब बिन उमैर ने वो तहबंद उतारा। पास बहन खड़ी थी। अल्लाह अकबर। देख के बहन को आंख में आंसू आ गए। मुसअब बिन उमैर कहने लगे, बहन ये मैंने महबूब की जुदाई की कीमत, प्यार की कीमत चुकाई है। एक सवाल तुझसे करूं? बहन की आंख में आंसू थे। मान भाई क्या मांगता है? कहा घर में कोई बोरिया पड़ा हो तो ला दे, जिससे तेरा भाई अपना सतर छुपा सके। अल्लाह अकबर। वो बोरिया का टुकड़ा, वो टाट का टुकड़ा जिसमें घर का सामान बांधा जाता था, बहन ने मुसअब बिन उमैर को ला के दिया। आपने वही लपेटा और अपने हुजूर की चौखट पे आ गए। अल्लाह अकबर। हिजरत करके हबशा गए। हबशा से जब वापस आए ना तो आपके बदन पे जो कपड़े थे वो कई जगह से पैबंद लगा था उसमें। जब हुजूर की निगाह मुसअब बिन उमैर पे पड़ी ना, मेरे हुजूर की आंख में आंसू आ गए। फरमाने लगे, सहाबा ये देखो मेरा वो मुसअब बिन उमैर है जो कभी ऐसी खुशबू लगाता था कि इसकी खुशबू के बारे में कलियां बताती थी। आज भी मुसअब है कि ये जो कपड़े पहन रखे हैं कई जगह से पैबंद लगे हुए कपड़े। फिर यही मुसअब बिन उमैर हुजूर के चचा के साथ हाँ जंग उहद में शहीद हुए।
जंग उहद में शहीद हुए, हुजूर की फूफी अपने भाई के लिए, हुजूर के चचा के लिए 2 चादरें लेकर के आई थी कफन के लिए। वो यार उनसे प्यार करता, उनसे इश्क कर लो, खुदा की कसम ये दुनिया का इश्क है जो रुसवा करके छोड़ देता है, एक उनका इश्क है जो यहाँ भी इज्जतें देता है वहां भी इज्जतें देता है। हुजूर से प्यार करो, हुजूर से इश्क करो, उनसे वफा करके जाओ दुनिया में, उनसे वफा करके जाओ। जब फूफी लाई ना 2 चादरें, अल्लाह अकबर, मेरे हुजूर ने फरमाया क्या लाई हो? कहा भाई के लिए 2 चादरें लाई हैं। जब शुहदा की लाशों को इकट्ठा किया गया उसमें हजरत मूसा बिन उमैर की लाश भी थी। तो कोई अर्ज तुम्हें नहीं लगता हुजूर के चचा के जब आज़ा काटे गए, खुदा की कसम हुजूर कहते थे बार बार कोई मेरे चचा का हाल सुना था। कितना दर्द हुजूर के सीने में था चचा का, कितना गम था हुजूर के सीने में। आज बंदे ने दीन को खिलौना समझ रखा है। बात कुरान की आती है, थोड़ी देर हाँ लड़कियां चलती है। अगर हम इसी तरह गफलत में लेते रहे तो बताओ कुरान पढ़ने वाला कौन आएगा, पढ़ाने वाला कौन आएगा? हमारी जिम्मेदारी नहीं, हम पे फर्ज नहीं है ये। उन्होंने बच्चे दे के कुरान बचाया, हम पैसे दे के कुरान नहीं बचा सकते। एक बात याद रखना, अगर दुनिया तबाह भी हो जाए तब भी कुरान बाकी रहे। हाँ, कोई कुरान का साथ न दे तब भी कुरान बाकी रहेगा, इसलिए कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान में बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कोई ये न समझे अगर मैं नहीं दूंगा तो फिर कुरान का काम नहीं ना। तू नसीब का अच्छा है जो कुरान के लिए खुदा ने तुझे चुना। हाँ, जो कुरान के लिए तुझे चुना गया। और कितनी गुर्बत का लोगों ने तोड़ देखा इस्लाम के लिए। अल्लाह अकबर। 2 चादरें लाई नबी की फूफी काजी भाई के लिए लाई। मेरे हुजूर ने फरमाया एक चादर में मेरे चचा को कफन दिया जाए, दूसरी चादर में मेरे मुशर्रफ बिन उमैर को कफन दिया जाए। अल्लाह अकबर। जिसकी तजहीज़ और तकफीन हुजूर करेंगे आप उसके मुकद्दर को सलाम, जिसको दफन करने आमिना का लाल आए उसके नसीबे को सलाम। आज तो सिर्फ किसी तसव्वुर से खुश हो जाते कि हुजूर कब्र में आएंगे, वो कितने नसीब वाले होंगे जिसे कब्र में उतारने के लिए हुजूर आते हैं। हुजूर से प्यार करो, हुजूर से इश्क करो, मदारिस का ख्याल करो। अल्लाह तौफीक देना, इनमें खर्च किया करो और दीन की तरफ आगे बढ़ो। दुनिया चाहती है ना कुरान को खत्म करे, दुनिया चाहती है मुसलमानों के बीच से इस्लाम और दीन की तारीफ खत्म हो जाए। आगे बढ़ो, मदारिस के कांधे से कांधा लगा दो, उलमा से कह दो कुरान पढ़ाना तुम्हारा काम है, तुम्हारी जरूरतें पूरी करना हमारा काम है। ये कोशिश करो मदारिस का आप हौसला अफजाई करें, कुरान वालों की भी, पढ़ने वालों की भी, पढ़ाने वालों की भी। जब दीन होगा ना समाज में तो फिर इंसाफ होगा। जब दीन होगा समाज में तो फिर बेअदबी नहीं होगी। जब दीन होगा समाज में कोई बाप रोता हुआ नहीं आएगा। जब दीन होगा समाज में तो किसी की बेटी बेआबरू होकर घर से नहीं निकलेगी। जब दीन होगा समाज में किसी की बेटी को बेवजह तलाक नहीं दी जाएगी। जब दीन होगा समाज में तो किसी की बेटी जहेज की वजह से मारी नहीं जाएगी। जब दीन होगा समाज में तो फिर इंसाफ होगा। और कैसा इंसाफ होगा, खुदा की कसम यही तो दर्ज था जिसने जालिम और जाबिर उमर को दुनिया के दिल और आंखों की ठंडक बना रखा था। यही था ना दीन। खुदा की कसम हुजूर की कदमों में आ गए, वो मकाम कहामत की जमीन गुजर के जा रहे हैं। अचानक देख के रोने लगे। आज ही दुनिया का बादशाह, आज ही दुनिया के बादशाह हज़रत उमर देख के उस जमीन को रोने लगे। किसी ने कहा उमर आधी दुनिया का बादशाह होके रोने लग गए? फरमाने लगे हाँ। क्यों? कहा जब ये जमीन देखी मुझे कुछ याद आ गया। कहा क्या? कहा एक दौर वो था, मेरे बाप ने मेरे हाथ में 3 ऊंट थमाए थे, 3 या 5 जो भी रिवायत हो, मेरे हाथ में ऊंट दिए थे। तो मुझसे कहा था इन्हें लाइन में खड़ा कर। कहने लगे कल भी उमर था, एक को आगे करता था तो दूसरा पीछे हो जाता था, उसे बराबर करता था तो तीसरा पीछे हो जाता था। फरमाते थक गया, 3 ऊंटों को लाइन में न लगा सका। लेकिन आज भी उमर है, आज भी उमर है, कल भी उमर था। कल 3 ऊंट लाइन में नहीं थे, आज देखो तो आधी दुनिया एक लाइन में खड़ी नजर आ रही है। और रोए क्यों? रोए क्यों? सुने, जो ये समझते हैं कि पैसे से वकार मिलेगा, जो ये समझते हैं कि मनसब इज्जत देता है, जो ये समझते हैं दौलत से वकार मिलता है, वो गलत है। हजरत उमर का फैसला सुनो। हजरत उमर फरमाते हैं कल भी उमर था, आज भी उमर है, लेकिन ये जो इज्जतें मिली है ना, ये उमर की अपनी पावर से नहीं, मुस्तफा जाने रहमत की जूतियों के सदक़े में ली गई है।
یہ جو عزتیں ہیں ساری عزتیں حضور کے قدموں سے ہیں. یہی عمر ہے. اللہ اکبر. پھر دیکھو آپ نے جب اس حضور کی درسگاہ میں علم حاصل کیا تو پھر اللہ نے شان کتنی عظیم عطا فرمائی, کتنی شان عظیم عطا فرمائی. صحابہ کرام جنگ پر ہیں, آپ مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں اور پیچھے سے اچانک آپ کہہ دیتے ہیں یا شاری الجبل, یا شاری الجبل, یا شاری الجبل. حضرت عمر کی کہانی ہے یہ. منبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں ساریہ پہاڑ پہاڑ پہاڑ, ساریہ پہاڑ کا خیال رکھو. اللہ اکبر. خطبہ ختم ہوا ہے, حضرت عمر منبر سے نیچے آئے. صحابہ فرماتے ہیں نہ اس سے پہلے کچھ سنا تھا نہ اس کے بعد کچھ سنا, لیکن فکر میں تھے. ایک مہینے کے بعد یہ لشکر واپس آیا. جب آیا خبر یہ ملی فتح پا کے آیا ہے. ہم نے پوچھا فتح کیسے ہوئی؟ وہاں تو تعداد میں دشمن زیادہ تھے تو انہوں نے کہا ہم تو ہارنے والے تھے. اچانک کان کے پیچھے سے حضرت عمر کی ایسی آواز آئی جیسے عمر کاندھے کے پاس سے کھڑے ہو کے بول رہے ہو. اللہ اکبر. تب صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتا چلا کہ عمر جو منبر پہ کہہ رہے تھے وہ سینکڑوں میل کے فاصلے پہ حضرت ساریہ سے کہہ رہے تھے. کہ بتاؤ فتح کیسے ہوئی؟ کہ حضرت عمر کے کہنے پر ہم نے پہاڑ کا خیال کیا, اللہ نے فتح عطا فرما دی. پھر پورے شہر میں علاقے میں خبر ہو گئی عمر وہ ہے جو منبر پہ بیٹھ کے سینکڑوں میل تک آواز پہنچا دیتا ہے. عمر وہ ہے جو دور سے بغیر دیکھے کو دیکھ لیتا ہے. اس کی آواز میں اتنا دم ہے کہ بنا مشین کے پہنچا دیتا ہے. حضرت عمر کا ایک دوست مکے میں وہ اس کو پتا چلا اور یار عمر اتنی پاور والا ہو گیا ہے کہ اس کی آواز سینکڑوں میل تک چلی جاتی ہے. وہ مدینے میں بیٹھ کر کے سینکڑوں میل کا دیکھ لیتا ہے تو کہتا چل کے پوچھا جائے گا, پتا کروں گا. یہ کل عمر تھا, میرے ساتھ اونٹ چراتا تھا, اس کے اونٹ بن جاتے تھے تو تلاش کرنے میں جایا کرتا تھا. جب اس کے باپ کاٹتے تھے تو یہ میرے پاس آتا تھا. آج عمر کو یہ کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ آیا تو مدینہ شریف میں حضرت عمر کو آواز دی. حضرت عمر باہر نکلے. کہا عمر بات بتا. کہا میں نے یہ سنا ہے یہاں بیٹھ کے تو سینکڑوں میل تک کا دیکھ لیتا ہے. کہا ہاں تو نے سچ سنا ہے. کہا بات سمجھ میں نہیں آ رہی. کہا کس لیے؟ کہا کل جب تو ہمارے ساتھ اونٹ چرایا کرتا تھا تو تیرا اونٹ جھاڑیوں میں چھپ جاتا تھا, تب تجھے نظر نہیں آتا تھا. آج تجھے کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ آج تو سینکڑوں میل کا کیسے دیکھ لیتا ہے؟ حضرت عمر مسکرائے اور مسکرا کے کہا تھا کل بھی عمر تھا آج بھی عمر ہے, لیکن فرق اتنا ہے کہ کل تیرا یار تھا عمر, آج مدینے والے محمد کا یار ہو گیا ہے عمر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اسلام. اللہ اکبر. میں نے کہا جب علم دین ہوگا تو انصاف ہوگا, علم دین ہوگا تو حق ہوگا, علم دین ہوگا تو روشنی ہوگی. آج سوچیں ہم کہتے ہیں کہ حکومت انصاف نہیں کر رہی, ہم اپنے بارے میں سوچیں ہم کتنا انصاف کریں. بہت بڑی بات ہے, صرف اپنے بارے میں سوچیں ہم نے کتنا انصاف کیا. اللہ نے ہمیں کتنی دولت سے نوازا, ہماری ناشکریوں کے باوجود اس نے ہم پہ پانی بند نہیں کیا, اس نے ہم پہ ہوا کے دروازے بند نہ کیے, اس نے ہم پہ زمین کی ٹھنڈک کو بند نہ کیا, اس نے ہم سے اپنی سورج کی دھوپ نہ چھپائی. مجھے بتا تو صحیح, ہزار نافرمانیوں کے باوجود بھی اس نے رحمتوں کے دروازے بند نہ کیے. وہ بتاؤ اس کی آواز پہ, اس کے حکم پہ ہم نے کب لبیک کہا؟ مجھے بتا تو صحیح, کبھی لبیک کہا ہم نہیں, ہم تو بیٹھے رہ گئے, ہمیں تو مطلب ہی نہیں کہا. ہمارے یار کی مثال آ جائے تو ہم ایڈوانس میں ریچارج کر کے فوراً کال کرتے ہیں یار کا میسیج ہے, دوست کا فون آیا تھا بات نہ ہو سکی, اور دوست سے اتنا پیار ہے تو جو تجھے ہر سانس دے رہا ہے, جو تیرے سینے کو ہر لمحے میں دھڑکنے دے رہا ہے, اور جس نے تجھے آنکھیں دی اور ایٹومیٹک ایسے شٹر لگائے, خدا کی قسم کہ جب خطرہ آتا تو خود بند ہو جاتے ہیں, اور جب تیرے سونے کا خیال آئے تو خود بند ہو جائے, اٹھنے کا خیال آئے تو خود کھل جائیں. مجھے بتا تو صحیح, اتنی بیش قیمت چیز ایک پلک ہے. اگر ایک پلک کو تم 1000 کروڑ میں بھی خریدنا چاہو تو کوئی ایک پلک اپنا کروڑوں میں نہیں بیچ سکتا, کوئی دے نہیں سکتا ہے. اتنی بڑی اس نے کیسی نعمتیں تجھے دی, لیکن جب آواز دی تو تو نے کب لبیک کہا؟ مجھے بتا. بہت آسان ہے دوسروں پہ الزام لگا دینا, بہت آسان ہے یہ کہہ دینا میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے. یہ نہیں سوچنا تو نے کتنا انصاف کیا. تیار میں تجھے آواز دی, تو دوڑ کے چلا گیا, اور یہ قرآن کے قاری تجھے آواز دیتے رہ گئے, تو نے کچھ سنا؟ تو نے ان کی آواز کو کہا کہ یہ تو پرانے لوگ ہیں, یہ تو بولتے ہی رہتے ہیں. مفتی صاحب کے ساتھ ادارہ چلا رہے ہو, یہ تمہارا اپنا کام ہے,
کتنے لوگوں کو تو یہ معاملے رہتے ہیں، کوئی کہتا نہیں جی، کہتے ہیں نا مدرسہ تھوڑا سا بڑھا لیں، یہ ایک مدرسہ اور بنا لیں، تو کہتے ہیں کیا ضرورت تھی، ایک ہی بنا ہوا کافی۔ مزاج ہوتے لوگوں کے۔ ایک بتاؤ، جب تم نیا گھر بناتے ہو، مفتی ذاکر صاحب ذرا دعا کر دیں، کیونکہ نئے مکان کی بنیاد ہے، انہوں نے تو نہیں کہا کیا ضرورت تھی تیرا ایک گھر پہلے سے تھا۔ بچے بھیج دو قرآن پڑھنے کے لیے، انہوں نے محنت سے پڑھائے بچے، قرآن پڑھنے والے بھیجے، انہوں نے کوئی شکایت نہیں۔ پتا جب یہ تیرے مقام سے راضی رہے تو تو ان کے کام سے راضی کیوں نہیں ہوتا ہے؟ مجھے بتا دو صحیح انصاف کی بات ہے۔ فرق یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ ہمارے بیچ علم نہیں رہا، صرف یہی وجہ ہے، ورنہ قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ہاں، اصل مذہب جو ہے مذہب اسلامی ہے، اس سے بہتر مذہب کوئی نہیں، اس سے سچا مذہب کوئی نہیں، اس سے اچھا مذہب کوئی نہیں، اس سے زیادہ پاکیزہ مذہب کوئی نہیں۔ اس مذہب کے ماننے والے وہ ایسے بھٹک رہے تو یار اگر کوئی اندھا کنویں میں گر جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی آنکھیں نہیں تھی، اگر کوئی اخیارہ کنویں میں گر جائے تو دنیا تانے دیتی ہے تیری آنکھیں تھی، تجھے دکھا نہیں، تجھے تو ہم اللہ نے یہ بٹن دیے تھے، ان سے تجھے ٹپا نہیں۔ کتنی دنیا تانے دیتی ہے، اور جن کے پاس ضابطۂ حیات نہیں، اگر وہ خطا کریں تو سمجھ میں آتا ہے، ان کے پاس کوئی ضابطۂ حیات نہیں، لیکن تیرے پاس ضابطۂ حیات مصطفیٰ کے کردار میں موجود ہے، تیرے پاس سلیقہ زندگی قرآن میں موجود ہے، اس کے باوجود بھی ہم دھکے کھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں برکت نہیں ہو رہی، کماتا بہت رکتا نہیں، اکثر فون آتے ہیں حضرت، کماتا بہت رکتا نہیں، ادھر لایا ادھر چلا گیا۔ اگر کمائی میں برکت چاہتے تو اللہ سے تجارت کیا کرو، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، اللہ سے تجارت کیا کرو، اپنے کمائی میں ضرورت مندوں کا حصہ رکھا کرو، پھر دیکھو اللہ کتنی برکت دے گا۔ ایک والا نہیں، اگر تو قرآن کے نام پہ پیسہ خرچ کرے گا اللہ تیری 7 پشتوں کے رزق کا انتظام فرما دے گا۔ لیکن ضرورت ہے آج انصاف ہم نہیں کر رہے، اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، اپنے ساتھ میں دھوکہ۔ ہم اپنے آپ کو سمجھائیں گے صبح کو رات جلسہ سنا تھا بس کافی ہے، خود ہی اپنے آپ سے کہیں گے بڑی نیکی کر کے آ گیا۔ نہیں، جلسہ سننا بھی عبادت ہے، لیکن ضرورت ہے سنی باتوں پہ عمل کرنا۔ ہاں ضرورت ہے، میں 1 گھنٹے بعد چلا جاؤں گا، یہ خطبہ شعراء سب چلے جائیں گے، لیکن آپ کو اپنے گھر پہ رہنا۔ کوئی گارنٹی ہے اگلے سال میری آپ سے ملاقات ہو جائے؟ پچھلے سال میں آیا تھا، مجھے مفتی ذاکر صاحب نے پچھلی بار بھی بلایا تھا، اس بار بھی میں حاضر ہوا۔ اللہ سلامت رکھے، مجھے پہلی بار بھی محبت بے حساب ملی تھی، اس بار بھی اللہ نے بے حساب محبت اور عزتوں سے نوازا ہے۔ ہاں لیکن میرا کمال نہیں، سارا کمال مدینے والے کا ہے۔ جو عزتیں ہمارے نصیب میں ہے یہ ہمارا کمال نہیں، میرے باپ کی تو کوئی 5 منٹ مجھ سے بات نہیں سنے گا، یہ حضور کا عشق نہیں کہ گھنٹوں بولتا رہتا ہوں لوگ سنتے رہتے، یہ میرا کمال نہیں، سارا کمال آمینہ کے لال کا۔ ہاں ورنہ سچ بتائیے ہماری اوقات تھی ہوائی جہازوں میں ہم اڑے؟ ہم تو کسی بٹیا پہ پڑے ہوتے، کسی کھیت میں پڑے ہوتے۔ یہ قرآن کا کرم ہے، یہ حضور کا کرم ہے، یہ مدارس کی عطا ہے۔ آج اللہ ہواؤں میں اڑا رہا ہے، لیکن تکبر نہیں، وہ جب چاہے جس سے چاہے جو توفیق چاہے لے لے۔ اگر کوئی ہواؤں میں اڑ رہا ہے تو اپنا کمال نہیں، یہ رب کا کرم ہے۔ کوشش کیا کرو اپنی زندگی قرآن کے لیے خرچ کرو، اپنی زندگی دین کے لیے لگا، اپنی زندگی علماء کے لیے لگا۔ وہ ان کے پاس بیٹھا کرے، کسی کے گھر میں برکت نہ ہو، میں نے کہا اللہ سے تجارت کر لے، پھر دیکھ اللہ کتنی برکت عطا فرماتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ ہمارے سینے سے اللہ کا ڈر ہی ختم ہو گیا، ڈر ہی ختم ہو گیا۔ آج ہر موبائل پہ اسٹیٹس لگا ہے کرناٹک والی لڑکی کا، نقاب کو لے کر، ہے کہ نہیں بھائی؟ جانتے نا اس لڑکی کو جس نے نعرہ لگایا تھا؟ کیا نعرہ لگایا تھا اس نے؟ کیا نعرہ لگایا تھا؟ کچھ لوگ اب بھی نہیں بول رہے ہیں، اللہ کی رحمت کھاتے کھاتے دانت ٹوٹ گئے، اس کا نام لینا نہیں آیا ابھی۔ کیا نعرہ لگایا تھا اس نے؟ اللہ اکبر۔ ہم روڈوں پہ اتر آئے، ہم نے نعرے لگائے، ہم نے کہا واہ شیرنی تو نے کام کر دیا، مگر ہم نے اپنا محاسبہ کیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم ایک جلوس نکال کے گھر بیٹھ جائیں؟
ہم ایک بار جلسہ کر کے کہتے ہیں ہم تیرے ساتھ ہیں، حق ادا ہو جائے گا؟ احتجاج کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے اپنی بیٹیوں کو نقاب پہنا دو، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے احتجاج کا۔ کل تک 5% بیٹیاں نقاب میں تھی، تو آج 100% نقاب میں آ جاؤ۔ روڈ پہ نعرہ لگانے سے کچھ نہیں ہوگا، احتجاج کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اپنی بیٹیوں پہ لازم کر دو کہ بیٹی آج بھاؤ مصطفیٰ کے دیے ہوئے نقاب پہ آ گئی ہے۔ اب تک تمہیں نقاب نکلتی رہی، لیکن اب بغیر نقاب کے نہیں نکلنا ہے، نقاب پہن پھر نکل تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ ایک ناری کی سزا تھی کہ جس نے ہر بیٹی کو نقاب کے اندر لا کے کھڑا کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان اسلام، قانون اسلام۔ ہاں بڑی بڑی باتیں ہوئی، لوگوں نے کہا بند کر دیا مذہب نے، لپیٹ دیا مذہب نے، عورت کو منہ چھپا دیا مذہب نے، شرم نہیں آتی؟ جو عزت اسلام نے دی ہے بیٹی کو وہ کسی نے نہیں دی ہے۔ ہاں جو عزت اسلام نے دی، کا گھر میں کام کرا کے اس سے نوکرانی بنایا اسلام نے۔ میں نے کہا سن کر جب یہ گھر میں تھی تو ایک باپ کو کھانا کھلانا، ایک بھائی کو کھانا کھلانا، ایک ماں کو کھانا کھلانا، یا پھر بیٹے کو کھانا کھلانا، بیٹی کو کھانا کھلانا، شوہر کو کھانا کھلانا، کتنے فرد بنے؟ کتنے بنے؟ 4 5 6 8 10 بس اتنا ہی ہے نا؟ اتنی ذمہ داری ہے نا؟ لیکن تم نے اسے لا کے اسکول میں کھڑا کر دیا۔ وہ کہا تھا نا کہ تعلیم عورتوں کی ضروری تو ہے مگر خاتون خانہ ہو وہ سوا کی پری نہ ہو۔ پڑھانے کا مخالف نہیں، میں چاہتا ہوں میری قوم کی بیٹی MBBS بنے، میں چاہتا ہوں میری قوم کی بیٹی BUMS کرے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ یار مولوی بیٹیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ چلو نہیں پڑھیں گے، بتاؤ تمہارے پاس اسلامی گرل سینٹرل کالج کتنی؟ کوئی ہے تمہارے پاس ایسا اسکول جس میں صرف بیٹیوں کو پڑھایا جائے؟ ہم نے انتظام کیا کوئی بیٹیوں کے لیے؟ ہم نے ان کتوں کے حوالے بیٹیاں کر دی جن کے پاس نہ بیٹیوں کی عزت محفوظ ہے نہ زندگی محفوظ ہے۔ خواب کتنے بڑے بڑے، بیٹیوں کو MBBS بنانا، اور جو دشمن تمہاری بیٹوں کو MBBS نہ بنا سکے تمہاری بیٹی کو خاک MBBS بنائیں گے۔ اگر چاہتے ہو بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رہیں تو اس ہونے والے حادثے سے ایک سبق یہ بھی لو کہ جہاں ہم جلسے کراتے ہیں، جہاں ہم مدارس چلاتے ہیں، ایک ایسا کالج بنائیں گے جس کے اندر پڑھنے والی بھی بیٹیاں ہو، پڑھانے والی بھی بیٹیاں۔ کیا ہماری قوم میں ایسے امیر نہیں ہے جو اسکول چلا سکے؟ خوب ہے، مگر ہمارا ذہن ہی نہیں گیا ہے۔ آج جب بیٹیاں بے آبرو ہو رہی ہیں نا تب ہماری چیخیں نکل رہی ہیں، تب ہم تڑپ رہے ہیں۔ جب بیٹیاں بے عزت ہو رہی ہیں تب ہم کہہ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے؟ اور بھائی یہ تیری کرنی کا پھل ہے جو تیری بیٹی کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ پڑھائیے بیٹیوں کو لیکن ان کی حفاظت کے ساتھ۔ بیٹی اسکول جاتی ہے، اگر گرلس کالج بھی جاتی ہے تو چھوڑنے کے لیے بھائی جائے یا باپ جائے۔ یہ ذمہ داریاں اٹھائیے، اور کھا کے سو جانا یہ زندگی نہیں ہے، قوم کے لیے کچھ کر کے جائیے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ بولو انشاءاللہ۔ ہاں یہ قوم انشاءاللہ ضرور کر دے گی، جسے انشاءاللہ کہنے پہ مصیبت آ رہی ہے۔ کم سے کم ارادہ تو مضبوط رکھو، مدد رب کی جانب سے آئے گی۔ بولو انشاءاللہ۔ ہاں بچیوں کے لیے بہتر فیصلہ کریں اور اپنے گھروں میں پردے کو لازم کر دیں، پردے کو لازم کر دیں۔ بتا دوں یہ جلسہ سننا عورتوں کے لیے اتنا ضروری نہیں جتنا ان کا نقاب۔ ہاں آئندہ اعلان کرنا کہ جو بیٹی بھی جلسہ سننے آئے پردے کے ساتھ، نقاب کے ساتھ آئے، یہ ضروری ہے، ورنہ پورے جلسے میں اتنا ثواب نہیں جتنا عذاب لے کے گھر لوٹیں گے۔ خیال کریں اس چیز کا، بیٹیوں کو پردے کے اندر رکھیں اور اسلام پہ اٹھنے والی آوازوں کا گلا دوست ہو۔
गला घोट दो। और सबसे आसान तरीका ये है बेटियों को पर्दे में रखो। तेरी मेरी बेटी की औकात क्या है? खुदा की कसम, नबी रहमत शफी उम्मत, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हसनैन के नाना, ज़हरा के बाबा, अल्लाह अकबर, जिनकी दुनिया पूरी कायनात जिनकी गुलामी का दम भरती है, उनकी शहजादी अल्लाह अकबर मखदूम कायनात सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप बाप के घर से रुखसत हुई तो 17 पैबंद वाली चादर लेके आई। अल्लाह अकबर, वो पैबंद भी जब खुले हैं तो अब सैयदा के घर में कोई ऐसा कपड़ा न था जिससे अपने दुपट्टे में पैबंद लगा पाती। आपके चादर में पैबंद लगाने के लिए कपड़ा न था। हजरत अली कहने लग गए, फातिमा कहा जी, का जाओ अपने बाबा के पास चली जाओ, उनसे जाकर के सुना है माले गनीमत तकसीम कर रहे हैं, एक चादर अपने लिए लेकर के आ जाओ। अल्लाह अकबर, सैयदा फातिमा ज़हरा आई है, जब अपने हुजूर के दरवाजे पर आई है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा से मुलाकात हुई, का हुजूर से मिलना था, का हुजूर तो अभी अभी चले गए हैं। अल्लाह अकबर, वापस आकर सवाल नहीं किया है। फिर उसके बाद अल्लाह अकबर, हजरत अली ने फिर कहा, जाओ फातिमा, आपने फिर भी हिम्मत नहीं होती है, आप जाकर खुद सवाल करें वालिद से। हजरत अली आए हैं, मेरे हुजूर ने फरमाया, अली कैसे आना हुआ? कहते या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी के सर पे जो चादर है उस पे 17 पैबंद लगे हुए हैं, आका को ये चादर अता फरमा दीजिए ताकि आपकी बेटी अपने सर को छुपा सके। मेरे हुजूर फरमाते हैं, अली ये जो तकसीम हो रहा है ये बदर हुनैन के जो यतीम बच्चे हैं जिनके वालिद शहीद हो चुके हैं उनके बच्चों का हक है, मैं ये अपनी फातिमा को नहीं दे सकता। कितना बड़ा इंसाफ मेरे नबी ने कायम किया जमीन पे, कहा ये शहीदों के बच्चों के हक है, ये यतीमों का हक है, फातिमा को नहीं दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, उसके बाद हजरत अली से कहते हैं, अली मेरे गिरगियत में एक ऊँटनी की खाल रखी हुई है, अगर जरूरत समझो तो उसको लेके चले जाओ। हजरत अली ने वही खाल उठाई है और हजरत फातिमा ज़हरा के पास आए हैं। हजरत सैयदा फातिमा ने हजरत अली के हाथ में खाल देखी, कहा क्या लेके आए हो? क्या कोई चादर भी लाए हो? कहा नहीं फातिमा, चादर तो न मिल सकी, हुजूर ने यही खाल दी है। कहा सुनो अली, अगर पर्दे के लिए जरूरत है तो ये चादर लेके चले जाओ, अगर जरूरत होगी तो फातिमा इसे इस्तेमाल कर लेगी। अल्लाह अकबर, खातून जन्नत है, नबियों के सरदार की बेटी है, हुजूर ने चादर की जगह खाल भेजी है। हजरत फातिमा ने देख के ये नहीं कहा था अली मैं इसको नहीं रखूंगी सर पे, बल्कि आपने दुपट्टा रखा, ऊपर से खाल डाली है और उसके बाद कुरान की तिलावत शुरू कर देती है। पीछे पीछे से नबी रहमत आ जाते हैं। अल्लाह अकबर, दरवाजे पे दस्तक हुई है। हजरत फातिमा ज़हरा कहती है, कौन? कहा नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। इतना सुना उठ के खड़ी हो गई, कहते बाबा अंदर तशरीफ ले आइए। जैसे मेरे हुजूर ने अंदर कदम रखा है, खातून जन्नत के सर पे खाल देखी है, नबूवत की आंखें बरसने लग जाती हैं। हुजूर बेटी के पास आए हैं, बेटी के बातें को पोषा दिया, फरमाया फातिमा खुश तो है? कहा या रसूल अल्लाह, मैं रब के फैसले पे राजी हूँ। कहा बेटी उदास न होना, आपने हजरत फातिमा से कहा कम फातिमा मुसल्ले का कोना हटा, जब हजरत फातिमा ने मुसल्ले का कोना हटाया तो क्या देखती है? हीरे जवाहरात की नहरें बह रही थी। कहा फातिमा, अगर तू चाहे तो ये सारे नहर के हीरे तेरी गोद में डाल दिए जाएंगे। हजरत फातिमा कहती है, बाबा मुझे हीरे नहीं चाहिए, मुझे हीरे के बदले में रब की रज़ा चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने इस्लाम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल मजीद मरहूम कुतुबुद्दीन भाई उनके साहबजादे हैं, इन्होंने 1100 रुपए सुभान अल्लाह इदारे के लिए अपने वालिद की जानिब से पेश किए हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। एक बात बता दूं, ये जो हम 6-6 फीट की दीवारें बने बैठे ना, ये तेरा मेरा कमाल नहीं, ये बाप की मेहनतों करेंगे, ये बाप की मेहनतों करेंगे। और जिस छत के अंदर लेते हो ना तुम, ये तुम्हारा कमाल नहीं, ये बाप का कमाल है। हाँ, वरना माँ के पेट से कोई छत लेके पैदा नहीं हुआ। आज अगर बाप कब्र में है ना, वो दोपहरी की मजदूरी, वो रातों का आना, वो छत पे जमीन पे बैठ जाना, आज कब्र में वो तुमसे कुछ और नहीं मांगते, बस इतना चाहते हैं, बेटे मैंने अपना वारिस समझ के छोड़ा था, आज मेरे लिए कुछ कर दे, आज मेरे लिए कुछ कर दे। अल्लाह ने तौफीक दी है ना, तो अपने बाप के नाम से, अपने भाई के नाम से, वो माँ जिसने रातों में तुम्हें जाग जाग के सुलाया, उस माँ के नाम से इस इदारे की खिदमत जरूर करके जाना।
اس ادارے کی خدمت ضرور کر کے جانا. اس ادارے نے بڑے انعامات کیے ہیں, بڑے احسانات ہیں اس ادارے کے قوم پر, لہذا آپ اپنے خون پسینے کی کمائی اس ادارے پہ لگا کے ضرور جانا. میری بات سننا, ایک دن سب کو مرنا ہے نا, کتنے لوگوں کو مرنا وہی بتا دیں, سوچ کے ہاتھ اٹھاؤ گے بھائی. کچھ لوگ تو اس لیے نہیں اٹھا رہے تھے گھر جانے سے پہلے ہی نہ مر جائیں. مقبولیت کی گھڑی ہے نا, ہاتھ مقبول ہو گیا تو یہیں دم نہ نکل جائے, اس لیے بھی نہیں اٹھا رہے نا ہاتھ. یہ سوچ رہے ہیں نا بھائی, اگر حضور کے ذکر کی محفل میں موت آ جائے تو اس سے اچھی موت ہی نہیں ہے. مرنا تو بڑی بات ہے یار, میں تو جلسے میں سونے والوں کو بھی نہیں اٹھاتا ہوں. ہاں ماشاءاللہ, ابھی نہیں بھی حضرت, ابھی ایسا نہیں کام ہوگا. میں جلسے میں سونے والوں کو بھی نہیں اٹھاتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر جلسوں میں آنکھ لگتی ہے تو خواب میں مصطفیٰ ہی تشریف لایا کرے. ایسے محفلوں میں نیند آ جائے تو پھر خواب میں مدینہ ہی دکھائی دیتا ہے. اگر یہاں سونے سے مدینہ دکھائی دے تو پھر مر گئے تو خدا کی قسم جنت دکھائی دے جائے. تو ڈر کے ہاتھ نہ اٹھائے. کتنے لوگ مریں گے ہاتھ اٹھا کے بتا دیں. سبحان اللہ, اللہ سلامت رکھے. کچھ لوگ تو ہاتھ ہی نہیں اٹھا رہے, پتہ نہیں مرنے کا ارادہ ہے. اگر نہیں ہے ارادہ تو قبرستان جا کے دیکھنا, بیٹھی ہوئی قبریں, وہ گلے ہوئے تختے, وہ گہرے گہرے گڈھے, وہ پرانی قبروں کے نشان تمہیں بتائیں گے ایک دن یہی ٹھکانہ بننا ہے. مرنا سب کو ہے, اور مرنے کے بعد معلوم ہے کتنا ہوگا اور کیا ہوگا. یہ بتاؤں کتنا ہوگا اور کیا ہوگا. صرف اتنا ہوگا, تم مرو گے, دیجے میں بریانی بنے گی, 40 میں کھانا چلے گا, اولاد بہت کرے گی تو ایک قرآن کا ہدیہ کر کے مسجد میں لا کے رکھ دے گی. بیٹی رکھ گئی, بیٹوں کا حق ادا ہو گیا. نا, جیتے جی آخرت کا انتظام کر جاؤ. مسجد میں رکھی رکھی بیٹیاں کتنی پرانی ہو گئی, پڑھنے کا ہی نمبر نہیں آتا. ہاں, پڑھنے کا ہی نمبر نہیں آتا. یہ پیسہ یہ جو مدرسے میں جا رہا ہے, اللہ کرے یہ مدرسے میں جب لگے گا نا, پھر دیکھنا 50 سال بعد بھی مرنے کے, جب بھی اس ادارے میں کوئی بیٹھ کے قرآن پڑھے گا, کوئی تیرے لیے ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے, یہ قرآن پڑھے گا, اللہ ٹھنڈی ہوائیں تیری قبر کے اندر چلا دے گا. یہ سب کہے جانا, ایسے کام کر جاؤ, قرآن کی تعلیم کو عام کر جاؤ. یہ تیرا پیسہ اگر ایک حافظ قرآن پہ لگ گیا, کسی حافظ کو پڑھانے کی اجرت میں لگ گیا, تو وہ جہاں جا کے پڑھائے گا, جتنے قرآن پڑھیں گے پھر اس کے پڑھائے ہوئے جتنے پڑھیں گے, پھر ان کے پڑھائے ہوئے جتنے پڑھیں گے, اللہ سب کے پڑھنے کا ثواب تیرے نام اعمال میں پلس کرتا ہے. تو یہ ہے جنت میں جانے کے کام. تو بھائی قطب الدین نے اپنے والد مرحوم کی جانب سے 1100 روپے پیش کیے ہیں. سبحان اللہ. تم کہہ ہی تو سبحان اللہ. دینے کی ہمت نہ ہو تو سبحان اللہ ہی کہتے رہو, کم سے کم پتا تو چلے یہ دینے والوں سے راضی ہیں. کچھ تو گھور کے دیکھ رہے ہیں, 1100 دیے کیوں, بھائی لے جا, لے اور 1100 مجھ سے لے جا, گھور کے نہ دیکھ, بول سبحان اللہ. اللہ توفیق لے. تو بھائی قطب الدین نے اپنے والد کی جانب سے 1100 روپے پیش کیے. اللہ تعالیٰ ان کے والد مرحوم کی قبر پہ اپنے رحمت و غفران کی بارشیں فرمائے. سبحان اللہ. اور کون ہے حضرت جی؟ والد صاحب کے نام سے مولانا شفیق احمد صاحب, انہوں نے 250 روپے پیش کیے. اللہ ان کی نسلوں کو سلامت رکھے, ان کی نسلوں کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہان کی نعمت برکت عطا فرمائے. بھائی جس کو اپنے ماں باپ سے, اپنے خاندان والوں سے جو چلے گئے ہیں ان سے پیار ہے, اور جو ہیں ان سے بھی پیار ہے, تو کوشش کریں جو بھی جس کی جیب میں ہو, آج مصطفیٰ کے